بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کا آغاز آج سے تقریباً 8 سال قبل ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک قصبہ گوجرا سے ہوا۔ یہ آغاز کیا تھا؟ چند دوستوں کا آپس میں یہ مشورہ اور آپس میں ایک دوسرے کی یہ امید بندھانا تھا کہ ہم مل جل کر زمانے بھر کے دکھیوں، پریشان حالوں، بے کسوں اور مجبوروں کے دکھ بانٹ سکتے ہیں۔ اس مشاورت کے بعد ہم نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہمت باندھ کر شروع ہو گئے۔ ایک گھر سے ہم نے کفالت کا آغاز کیا۔ کفالت کا مطلب کیا تھا؟ ایسے خاندان کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، جو اپاہج لوگ ہیں، جو مریض لوگ ہیں، کام کر ہی نہیں سکتے اور کوئی ان کی مدد کو بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے اور ان کو اشیاء خورد و نوش انتہائی عزت کے طریقے کے ساتھ ان کو وہاں پہنچائی جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو راشن کتنا دیا جائے، جس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم وہ راشن 40 کلو ہو۔ تو الحمدللہ اس کفالت میں 20 کلو کریانہ اور 20 کلو آٹا، یہ چیزیں شامل کر کے ایک خاندان سے آغاز کر دیا گیا۔ رفتہ رفتہ یہی بات ہمارے احباب تک پہنچی، ہمارے دوستوں تک پہنچی، تو وہ ایک خاندان سے چلتا چلتا مستحقین کو مدد کرنے کا یہ سلسلہ 65 خاندانوں تک پہنچ گیا۔ آج الحمدللہ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر اس ضلع کی واحد فاؤنڈیشن ہے جو تسلسل کے ساتھ بغیر کسی روک کے، بغیر کسی وقفے کے 65 شرعی مستحقین زکوٰۃ خاندانوں کو ہر مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک 3 بجے مین کیمپس مکرم گروپ آف اسلامک اسکول گوجرا میں کفالت پیش کرتی ہے۔ ان کی کفالت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوئے ان کے علاقے کے 2 معزز افراد کی گواہیاں طلب کی جاتی ہیں۔ ان سے تصدیق کے بعد مکرم تحقیقاتی ٹیم اپنا وزٹ مکمل کرتی ہے اور عین شرعی اصولوں کے مطابق ان کی دیکھ بھال کر کے ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ مکرم ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم رئیس دارالفتہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف مفتی شیر محمد خان صاحب کی سربراہی میں کام کرتی ہے اور ہماری مذہبی اور شرعی مکمل معاونت قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ ان 65 خاندانوں کی مسلسل کفالت کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا پروگرام یہ تھا کہ ہم ان خاندانوں کے وہ بچے جو تعلیم سے محروم ہیں، جن کے لیے جدید تعلیم کے دروازے بند ہیں، جو جدید اور بڑے اسکولوں میں جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے بیگ اور ان کے پینٹ شرٹ کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ ان بچوں کے اندر سے احساس کمتری ختم ہو۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے دوسرا پروگرام شروع کیا جس کا نام مکرم میرے بچے تھا۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے گوجرا میں ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام نظر محمد میموریل اسکول ہے۔ اس اسکول میں الحمدللہ اس وقت 185 بچے زیر تعلیم ہیں۔ ان بچوں سے کسی قسم کے کوئی اخراجات وصول نہیں کیے جاتے اور یہ ان والدین کے بچے ہیں کہ جو والدین صرف اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا خواب دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی بہترین سلیبس، انتہائی بہترین ماحول اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تعمیر کردہ اس عمارت میں یہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ان بچوں کی تعلیم کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور یہ چیز ہمارے شامل حال تھی کہ جو ہمارا نوجوان گمراہی کی دلدل میں گر رہا ہے، جس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ میں اپنی جوانی کتنے غلط کام اور کتنے فضول کاموں میں گزار رہا ہوں، اس کی رہنمائی کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے مکرم روشنی کے نام سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تشکیل دیا، جس کے اندر ہم ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ایک کتابچہ PDF فائل میں ہر اپنے رجسٹرڈ ممبر کی موبائل فون کے اوپر بھیج دیتے ہیں، جس کو وہ پڑھ کے دین اسلام سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً احباب کی رہنمائی کے لیے ہم ورکشاپس کا اور کنونشن کا آغاز کرتے ہیں، جس کی ایک خوبصورت مثال یہ ہمارے آج کا کنونشن ہے۔ اس سے اگلا جو ہمارا منصوبہ تھا وہ اس علاقے کی انتہائی اشد ضرورت تھی۔ ہمارا تعلق جس علاقے کے ساتھ ہے، اس علاقے میں گورنمنٹ ہسپتال نہیں ہے،
اس علاقے میں گورنمنٹ کی ایمبولینس سروس دستیاب نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اس علاقہ کو اس سروس سے مستفید کرنے کے لیے اور یہاں کے مریضوں کو شہر منتقل کرنے کے لیے ایمبولینس سروس کا اجرا کیا۔ ابھی ہماری ایمبولینس سروس کو 1 سال مکمل نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ احباب کا تعاون اور لوگوں کا ہماری سروس کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کم و بیش 250 مریضوں کو ہم پاکستان کے مختلف سٹیز میں، چاہے اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، لاہور ہے، جتنے بھی دور دراز کے بھی شہر ہیں، ہم وہاں تک مریضوں کو پہنچا کے ان کی خدمت کا شرف حاصل کر چکے۔ جن خاندانوں کو کفالت دی جاتی ہے ان میں اکثر ایسی بچیاں ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ جو جوانی کی عمر میں ہیں، جو کوئی کام وغیرہ سیکھ سکتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جس وقت کوئی بچی تعلیم سے محروم ہوتی ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو بیوگی کا داغ جو ہے اور بیوگی کا جو دھبا ہے وہ کسی شخص کو اس کو اپنانے کے اوپر تیار نہیں ہونے دیتا۔ ہم نے ایسی عورتوں کو باعزت روزگار دینے کے لیے، معاشرے کا معزز شہری بنانے کے لیے اور ان کی عزت اور رسپیکٹ کو بحال کرنے کے لیے مکرم دستکار کے نام سے ادارہ شروع کیا۔ الحمدللہ اس ادارے میں خواتین جو مستحقین زکوٰۃ خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور جو ہنر اور فن سیکھنے کے جذبے سے آشنا ہیں اور جو ہنر اور فن سیکھنے کے جذبے سے سرشار ہیں اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ہم ان کو سلائی اور کڑھائی کا کام سکھاتے ہیں۔ وہ یہاں پر سیکھنے کے بعد اپنا کام اور اپنا کاروبار اپنے گھر میں بھی شروع کر سکتی ہیں، جس سے وہ اپنی عزت کی زندگی کما سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جس وقت کسی ایک خاتون کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں کہ اس معاشرے کی تمام خواتین کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بالخصوص جو مستحق خواتین ہیں ان کی عزت کی حفاظت کرنا اسلامی معاشرے کا فرض اولین ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد ایک ہمارا پروجیکٹ مکرم غمگسار کے نام سے ہے۔ ان 8 سالوں میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا علاقہ قادر آباد اور اس کے ساتھ کچھ دیہات تھے کہ جہاں پر سیلاب آیا۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ اس سیلاب میں ہم جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی اور کم و بیش 150 خاندانوں کو ہم نے اس علاقے میں جا کے فیڈ کیا، ان کے لیے رہائش کا اور خوراک کا انتظام کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اگلے پروجیکٹس میں مکرم حلال روزگار کا منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمت ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، صلاحیت ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں گے جو وہ قسطوں کی مد میں ہمیں واپس کر دیں گے۔ 25,000 سے لے کے 50,000 تک وہ جا کے ریڑھی لگا لیں، وہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کر لیں، دکان بنا لیں، تندور لگا لیں، کوئی بھی وہ کام جو اچھے طریقے سے جس میں وہ اپنا رزق کما سکیں، کیونکہ صرف کھانا دیتے رہنا اور لینے والے کا لے کے کھا دینا یہ پروگرس نہیں ہے۔ پروگرس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھائیں۔ مچھلی پکڑ کے دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے، مچھلی پکڑنا سکھانا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہم جن لوگوں کو کفالت دے رہے ہیں ان کے حالات و واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بر وقت فیڈ کرنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مکرم حلال روزگار کے تحت ان لوگوں کو برسر روزگار کریں۔ مکرم دستکار کے تحت ہم ان عورتوں کو جو آج کفالت لیتی ہیں ان کو برسر روزگار کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک منصوبہ ہے مکرم اسپتال کے نام سے، جس کے لیے ہمیں زمین کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں پروفیشنل ٹیم کی بھی ضرورت ہے۔ تمام اخراجات تبھی پورے ہو سکتے ہیں جس وقت لوگ ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر مکرم اسپتال کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ پورے علاقے کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہوگا، جس کے اندر وہ لوگ جو قیمتاً پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ہم ان کے لیے کچھ ایسی سہولیات بنا دیں کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ کروائیں۔ اس موقع پر میں اپنے تمام دوستوں اور تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں۔ ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اپنے بچوں کا علاج، اپنی پریشانیوں کا حل، اپنی تکلیفوں کا حل، اپنے مرحومین کی مغفرت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدقہ کر کے ان سارے معاملات کو سر انجام کا۔
اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اتنی جلدی تمہاری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے جتنی جلدی ایک چھری اونٹ کی کوہن تک پہنچتی ہے۔ تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی نیت سے، اپنے بچوں کی تکلیفوں کے ازالے کی نیت سے، اپنے کاروبار میں برکت کی نیت سے، اپنے گھر کے اندر خیر و عافیت کی نیت سے صدقہ کی نیت رکھ کے اور صدقہ جاریہ کی نیت رکھ کے آپ ہمیں ڈونیشن دیں، ہمیں عطیات دیں، اور ہم بھی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کے عطیات ہمیں حقداروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کرے گا۔ اور اگر آپ اس معاملے میں ہمارے شریک سفر بننا چاہتے ہیں اور معاشرے میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو نیچے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے فون نمبر بھی آ رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی آ رہا ہے، آپ فون نمبر کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے عطیات اس اکاؤنٹ نمبر میں بھیج کر بھی ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ پروردگار آپ کو برکتوں سے مستفیض کرے۔